اور اسی مہینے کی ابتدائی تاریخ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت و شہادت کی تاریخ ہے، اور اسی مہینے میں خاتم کو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخ ہے، اور یہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ جو گزر رہا ہے، یہ عشرہ کرامات جسے کہا گیا ہے۔ تو گزشتہ جمعے کو ہم نے فاطمہ معصومہ اللہ علیہا کے سلسلے سے کچھ ذکر کیا، اور اس جمعے کو اور جو مناسبتیں بھی ہیں کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور چند دن اور باقی ہے، وہ دن جو ہے قریب ہے، لہذا اسی مناسبت سے پہلے خطبے میں آپ کے سامنے کچھ ذکر کریں گے کہ قرآن مجید میں جو ارشاد ہو رہا ہے کہ جب ہم روح پھونکے تو پھر جو ہے آدم کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی پھر جو ہے سجدہ کرنا۔ تو دیکھیں یہ انسان کی جو شکل ہے، شکل مرد ہو یا عورت ہے، عورت ہو ظاہراً یہ جو شکل ہے، تو اصل جو ہے یہ چیز معنی نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ جو ہے روح ہے، روح یعنی باطن کی جو چیز ہے، اصل چیز وہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں مثلا مثالی طور پہ بھی دیکھ لیں کہ جو برق ہے، جو بجلی ہے، تو اصل یہی چیز ہوتی ہے، تو باطن ہے جو روح ہے، یعنی اسی کو جو ہے آپ پریس سے جوڑ دیتے ہیں، اسی کو آپ جو ہے فریج سے جوڑ دیتے ہیں، اسی کو آپ جو ہے یعنی جو تار موبائل سے جوڑ دیتے ہیں، موبائل جو ہے چارج ہو جاتا ہے، اسی کو آپ جو ہے فین سے تار کو جو ہے جوڑ دیتے ہیں تو فین جو ہے چلنے لگتا ہے، تو اصل جو چیز ہے وہ جو ہے روح ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اہمیت جو چیز رکھتی ہے تو وہ ظاہری نہیں ہے شکل، یہ تمام چیزیں، اصل جو ہے وہ روح ہے، روح۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کا صاحب ایمان ہونا نہ ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ باطن ہے، یعنی روح سے تعلق رکھتی ہے یہ تمام چیزیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں جو ہے بے شمار آپ کو جو ہے واقعات اور مثال جو ہے مل جائیں گے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ لہذا جو ہے اسی مناسبت سے کہ جو دن قریب ہے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخ جو قریب ہے، تو آپ دیکھیں کہ 8ویں امام ہو یا 9ویں امام ہو یا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جیسا کہ خود جو ہے رسول اسلام نے بھی فرمایا کہ جتنی اذیت جو ہے ہمیں دی گئی اتنی اذیت جو ہے کسی انبیاء کو نہیں دی گئی۔ اب آپ دیکھیں دیگر امام یا حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو ازواج ذکر ملتا ہے کہ وہ جو ہے امام کے ساتھ رہی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ امام نہیں لائے، یعنی پہلو میں رہنے نہ اٹھا سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جو چیز جو ہے وہ باطنی ہے، اصل جو ہے وہ روح ہے، ورنہ جو ہے ظاہراً پہلو میں رہے اور ظاہراً جو ہے تمام چیزیں ہو ساتھ میں ہو، لیکن اگر جو ہے اس کے روح میں نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے ایمان نہیں لا سکتا۔
یا مثلا آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو ہے بے شمار جو ہے واقعات ہیں، بیان ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی جو 2 بیویاں تھیں، جو ایک بیوی کا نام جو ہے وہ رابعہ تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ میں جناب نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ پہلو میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں کوتاہی رہی ہوگا، نہیں، یعنی وہ جو ہے اثر انداز نہیں ہوئی، جناب نوح کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ موقع آیا کہ آخر کار جو ہے خود بیوی اور وہ بیٹا کہ جسے کنعان کہا جاتا ہے وہ بھی غرق ہو گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کہتے رہے کہ کوئی نہیں بچ سکتا، اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کشتی پہ سوار نہیں ہوئے، یعنی جناب نوح کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ جو ہے ایمان نہیں لائے، بیٹا جس کی پرورش کی وہ بھی ایمان نہیں لایا۔ یا مثلا جو اسی طریقے سے جناب ہود علیہ السلام کا بھی قرآن میں ذکر ہے، جناب نوح یا جناب ہود علیہ السلام کا، کہ وہ بھی جو ہے تبلیغ کرتے رہے ہیں اور ان کی بھی جو بیوی تھی تو وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ جناب نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام کہتے رہے، لیکن جو ہے اس کے باوجود وہ نہیں لائے، اور قوم بھی جو ہے ستاتی رہی، یہاں تک کہ جناب ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ہم جو ہے اسی طریقے سے بددعا کریں گے جس طریقے سے ہمارے جد نے کیا تھا، یعنی جناب نوح علیہ السلام نے جو کیا تھا، اور آخر کار جو ہے انہوں نے بددعا کی اور قحط پڑ گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، اور جب دور دراز سے چند افراد آئے، ایک قوم ایک قبیلے کے لوگ جو ہے آئے، اور جب گھر پہ آئے اور آنے کے بعد جب دروازہ کھٹکھٹایا تو معلوم یہ ہوا کہ جناب نوح علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں ہے۔ جو افراد دور دراز سے آئے تھے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جناب نوح علیہ السلام کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم دور دراز سے آئے ہیں اور جو ہے قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم خود بھی پریشان حال ہیں، جانور ہیں وہ بھی پریشان ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، گندم وغیرہ نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام جو ہے دعا کر دیں تاکہ بارش ہو۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر صحیح ہوتا ہے، نہیں وہ مقدس ہوتے تو خود اپنے لیے اپنے کھیت کے لیے نہیں وہ بارش کروا لیتے، ایسا ہوتا تو خود کرا دیتے۔ کہا خیر وہ سب بات جو ہے بات کی ہے، خیر جو بھی ہو، لیکن یہ بتا دیجیے کہ وہ ہے کیا، تو بتا دیا۔ جب بتا دیا اور جب یہ گئے اور جانے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی بات آئی جو ہے یہ مسئلہ ہے، قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے دعا کریں، لیکن جب جانے لگے تو رک گئے، اور رکنے کے بعد جو ہے سوال کیا، کہا کہ جب ہم آپ کے گھر پہ گئے تھے تو ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، اور جب ان سے سوال کیا تو آپ کی برائی کر رہی تھی، آپ کی جو ہے مذمت کر رہی تھی، تو یہ بھی قانون بتا دیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کوئی مومن جو ہے پیدا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے دشمن ضرور ہے، یہ بھی قانون بتا دیا کہ ہر مومن کے ساتھ جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جناب لوط علیہ السلام کا، ان کا بھی جو ہے قرآن میں ذکر موجود ہے کہ ان کی جو بیوی تھی واحدہ نام تھا، بہرحال نام میں کچھ اختلاف بھی ہے تو ہمیں نام سے کوئی بحث نہیں ہے، ان کی ایک بیوی تھی اور وہ بھی یعنی 30 سال تک جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ اب بہرحال تفصیل سے تمام واقعات موجود ہیں، لیکن اب جو ہے اس کے برعکس آ جائیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے انجینئرنگ کے ذریعے آگ میں پھینکا، اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ میں گئے تو نمرود کی بیٹی جو ہے ایک بلندی پہ جو ہے وہ بیٹھی، اور وہ ایک بلندی سے نمرود کی بیٹی جو ہے ایک بلندی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی،
इब्राहिम जो है आग में डाले गए, लेकिन आग जो है वो जला नहीं रही है, बल्कि आग जो है उनके लिए गुलजार हो गई। तो वहीं से नमरूद की बेटी जो है वो आवाज दे रही है, और देखिए परवरदिगार ने आवाज को जनाब इब्राहिम तक पहुंचाया, वहीं से आवाज दे रही है कि इब्राहिम क्या चीज है कि तुम्हें जो है आग नहीं जला रही है। तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि देखो, जिसके कल्ब में भी मोहब्बत परवरदिगार हो, मोहब्बत इलाही से जिसका कल्ब भरा हुआ हो, तो फिर उसे आग नहीं जला। बस इतना सुनना था, और वो जो है ईमान लाए, जनाब इब्राहिम पे ईमान लाए। या इसी तरीके से कुरान मजीद में आप देख लें कि जनाब आसिया का जिक्र है, फिरौन की बीवी साथ में रही, पहलू में रही, तमाम चीजें जो है। लेकिन अब आप देखें कि कुरान मजीद में जो है उनका जिक्र है, फजीलत के साथ जो है जनाब आसिया का कुरान मजीद में जिक्र है। तो बहरहाल ये मुख्तसर तमहीद के बाद कि आपने देखा तो मालूम ये हुआ कि नबूवत के पहलू में रहने से, या मसलन जो है नमरूद जैसे बेदीन कि जिसने खुदाई का दावा किया उसके पहलू में रहने से, यानी ये माने नहीं रखता कि नबूवत के पहलू में हो तो वो ईमान लाए, या बेदीन के पहलू में हो तो वो ईमान न लाए। तो मालूम ये हुआ कि ईमान का ताल्लुक जो है वो बातिनी ताल्लुक है। वरना आप देखें कि पहलू में रहते हुए, पहलू में इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम 14 दिन का पहलू में, लेकिन जो है जाहिर किया। इसी तरीके से आप देख ले कि आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शादी जो है हाकिम वक्त की बेटी से हुई। यहाँ का तारीख मिलता है, तारीख में ये भी मिलता है कि जहर दिलवाने में उसका भी हाथ था। तो अब आप देख रहे कि रही गया मसलन जो है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की क्या रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको जो है तारीख में ये मिलेगा। तो मालूम ये हुआ कि ईमान का असल ताल्लुक जो है वो बातिन से है, ज़ाहिर जो है नहीं है। लिहाजा जो है ये मालूम नहीं है कि ईमान के कल्ब में, ईमान के दिल में, ईमान के कल्ब में कब जो है ईमान आ जाए, और ये भी इंसान को मालूम नहीं है कि कब जो है ईमान दिल से निकल जाए। इसका ताल्लुक जो है वो बातिन से है। लिहाजा आप देखें कि आज के इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ जो है बहुत से अफराद या दिगर मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ में रहते हुए, पढ़ने में रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ईमान। लिहाजा आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सीरत से हमें ये चाहिए कि हम ये देखें कि इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम या अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो सीरत थी, इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया, आया जो है हम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं या नहीं। इस तरीके से इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम जो हर इमाम जो है वो जो है कर्म करते थे। कर्म के भी जो लोगों ने बहुत से मानी हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम पहलू हैं। लेकिन अब आप देखें कि जिस तरीके से हम जो है ये कहते आया, उसी तरीके से हम जो है अमल करते हैं या नहीं। किस तरीके से आठवें इमाम, यहाँ तक कि वो जो है कोई फ़र्क नहीं रखते, कोई फ़र्क नहीं, अमीर हो या गरीब हो, दौलतमंद है, फकीर है, हर एक के साथ। लेकिन हमारे यहाँ जो है हम आया देखें कि हम वहीं पे खड़े हैं कि हम फ़र्क रखते हैं। मालूम हुआ कि हम जो है ये देखते हैं ये अमीर है, ये तो पहुंचा हुआ आदमी है, इसके पास जो है ताकत है, इसके पास जो है कुव्वत है, ये जो है गरीब है, लिहाजा जो है उसके साथ बैठना नहीं चाहते, उसके पहलू में रहना नहीं चाहते। तो आया देखे कि हम जो है फ़कीर के साथ जो है गरीब के साथ सफ़र करने पे राज़ी हैं या नहीं है, उसका बोझ जो है उठाने पे हम जो है राज़ी हैं या नहीं। इतना परेशान हाल है, आया जो है हम जो है छुप कर जो है उसकी मदद कर सकते हैं या नहीं, या हम जो है हर एक को, अमीर हो या गरीब हो, हम एक को
बराबर देखते हैं या नहीं। लेकिन आप देखें कि खुद 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कि जब खुरासान की तरफ जा रहे थे, अबू सल्म से रवायत है, अबू सल्म जो है वो बयान करते हैं कि हम भी इमाम के साथ थे और साथ में जा रहे थे। तो एक जगह जो है 8वें इमाम ने कयाम किया और कहा कि सुफरा लगाया जाए, दस्तरखान लगाया जाए। दस्तरखान लग गया। जब दस्तरखान लग गया तो फिर इमाम ने हुक्म दिया, जो खादिम थे, जो गुलाम थे, सबको जो है इमाम ने हुक्म दिया कि आ जाए दस्तरखान में, जो है सब बैठे साथ में। तो अब कुछ लोगों ने कहा कि मौला आप जो है इमाम है और ये जो है दिगर खादिम है, ये गुलाम है, लिहाजा जो है इन्हें अलग कहीं बिठा दीजिए, मसलन सुफरा दस्तरखान लगा दीजिए। इमाम ने कहा कि देखो वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, वो भी खुदा को मानता है, हम भी उसी खुदा को मानते हैं और उसके भी माँ बाप हैं, वही हमारे माँ बाप, एक ही माँ बाप के। लिहाजा जो है ये कैसे हो सकता है कि हम जो है उनके दरमियान और जो है जो फकीर हैं या मसलन जो है खादिम है, अब उनके दरमियान जो है फर्क करें। यानी इमाम जो है यहाँ तक कि आप देखें कि इसमें भी जो है ये महसूस नहीं करते थे शर्मिंदगी कि जैसा कि मिलता है कि हम्माम में एक शख्स था और वो इमाम को पहचानता नहीं था, आवाज़ दिया, कहा कि आप जो है कैसा लगा दीजिए, यानी बदन को। इमाम जो है फौरन आगे बढ़े, अब जो मुड़ कर देखा इमाम तो एकदम सुन हो गया, सच्चे में आ गया। आप मौला माफ कीजिएगा, हमने पहचाना नहीं। इमाम ने उसकी शर्मिंदगी को मिटाया, कहा नहीं घबराने की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं और इसमें जो है हमें कोई आग नहीं है। तो अब आप देखें कि जो बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम खास तौर पे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, अब हम देखें कि आया उस तरीके से हम जो है जिंदगी गुजारते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम की जो वक्त जो अय्याम करीब है कि इमाम की विलादत का शहादत की तारीख है, लिहाजा जो है हमें चाहिए कि कुछ दिन जो कम से कम जो है उस दिन जो है जश्न और खुशी और मसरूफ के साथ जो है इमाम की हयात इमाम वो आ जाए और वही इंसान जो है शहादतमंद है, जिसके दिल में जो है गैर मासूमी है। अब आप देखिए कि अगर इंसान जो है इमाम की ज़ियारत को जाता है, 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की अगर ज़ियारत हो जाता है तो देखिए तारीख मिलता है कि मरशुम नजफी वो जो है तहरीर फरमाते हैं, यातुल्लाह हारी जो मुक़द्दस के जो हौज़े के वाक़ई है यातुल्लाह हारी, तो जब उनका इंतकाल हो गया तो आयतुल्लाह मरशी नजफी उन्होंने ख्वाब देखा, आयतुल्लाह हारी ख्वाब में देखा कि वो आए, जब आए तो आयतुल्लाह मरशी नजफी ने उनसे सवाल किस तरीके से मरने के बाद जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक अजीब मंजर था, होलनाक मंजर था, वहशत का मंजर था और हम जो है घबरा रहे थे, परेशान थे, अजीब कैफियत थी, होलनाक था, दिल जो है वो पास पास हो रहा था। लेकिन जो है एक आवाज़ आई, जब एक लतीफ़ आवाज़ आई, एक जो है मायूस आवाज़ आई, तो फिर जो है हमारे दिल को इत्मीनान हो गया, आवाज़ आई। तो फिर हमने सवाल किया कि कौन, तो आने वाले ने जवाब दिया कि तुमने पहचाना नहीं? कहा कि नहीं, हमने जो है नहीं पहचाना। कहा तुम घबरा गए थे? कहा यकीनन आपसे पहले जो है हम घबरा गए थे, एकदम जो है होलनाक मंजर था, अजीब कैफियत थी, दिल जो है वो पास पास हो रहा था, लेकिन जब आए तो अब जो है हमारे दिल को इत्मीनान हो, अब जो है वो कैफियत नहीं है। तो सवाल किया कि नहीं पहचाना? कहा नहीं। तो आवाज़ आई कि तुम जो है बराबर हमारी ज़ियारत के लिए आते हो और जितनी बार तुम हमारी ज़ियारत के लिए आए हो उतनी बार जो है हम तुम्हारी ज़ियारत करेंगे। यानी 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सलाम किया, ज़ियारत को
جو مشہد مقدس جو ہے وہ جاتے تھے معلوم یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے اس وقت کہ جب انسان قبر میں ہوگا تنہائی ہوگی وحشت کا منظر ہوگا تو اس وقت جو ہے تو عزیزان محترم ناظرین کرام معلوم یہ ہوا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا اس طریقے سے زندگی گزارے محبت بیت اور پاک یقین کے ساتھ اور جو بیت السلام نے فرمایا اس طریقے سے زندگی بسر کرے ان کی سنت پہ عمل کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا هذه زوجة وعزة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقعات جو گزر چکے ہیں قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے یا وہ جو منکر تھے جس میں خدا تھے یا مثلاً جو ہے آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جو بھی واقعات جو ہے گزر چکے ہیں صدام کا دور ہو دیگر دور ہو تو یہ ہر ایک کے لیے جو ہے عبرت کا مقام ہے لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اسرائیل کی شکست اور جو طاقت کا جو غبارہ تھا نا وہ ہوا جو ہے نکل گئی اس سے لیکن ہوا کا جو غبارہ تھا اختلاف ہو گئی نکل گیا اور تمام چیزیں جو ہے اس چیز کو آپ دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو دشمن انقلاب ہے پروپیگنڈا اور مغربی میڈیا نے جو تمام چیزیں جو ہے بیان کی اس طریقے سے تاکہ جو انقلاب کے ہمدرد ہیں انقلاب کے جو حامی ہیں اور یہ اپنے چار میں کامیاب ہو جائیں اور پھر جو ہے کوئی ایسا شخص ہو کہ ہم جو ہے کسی اور طرف الجھا دیں اور ہم جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہاں کے باشندوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے واضح کیا اور جہاں تک امید ہے کہ ہو سکتا ہے امید ہے انشاءاللہ کہ آیت اللہ رئیسی جو ہے وہ عرض نامہ لیں اور تمام چیزیں اور دشمن جو ہے وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ تمام افراد سیاسی افراد سے لے کر تمام جو ہے مراجع نے جو ہے مراجع نے جو ہے وہ جو ہے یہ کہا ہے کہ سب جو ہے گھر سے باہر نکلے اور جو ہے وہ اپنے روڈ کا استعمال کریں اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کس طریقے سے جواب دیا یعنی کبھی جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ انتخاب کا تاریخ جو ہے ایران میں کبھی ادھر ادھر ہوا اور ایسے حالات میں کہ یہ جو ہے کورونا کی یہ بیماری وہ جو ہے مہاماری ہے تمام چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام نے باشندوں نے
یہ کہا کہ یہ جو ہے ہمارا ایمانی فریضہ ہے اور ایمانی فریضے کو ہم جو ہے اسی طریقے سے انجام دیں گے، لیکن جو دشمن انقلاب ہے اور تمام افراد امریکہ ہو یا اس کے حلیف ہو، اور وہ جو ہے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو انتخاب وغیرہ کچھ نہیں، اس سال جو ہے صرف جو ہے ایک ڈھکوسلا ہے، ایک جو ہے بس ایسے ہی ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے عوام نے، وہاں کے باشندوں نے جو ہے یہ ظاہر کرنا چاہا، جیسا کہ اعلان ہوا کہ جمعہ کے دن جو ہے سب گھر سے باہر نکلے اور اپنے حقوق کا استعمال کرے، تو یہ جو ہے ظاہر کرنا چاہا کہ دیکھو ہم جو ہے اسی طریقے سے انقلاب کے ہمدرد ہیں اور دشمن جو ہے اپنے چال میں، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا ناظرین اکرام عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ جب انسان جو ہے اپنے دشمن کو پہچان لے گا، حقیقی دشمن کو پہچان لے گا، تو پھر جو ہے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو ہے اگر انسان اپنے حقیقی دشمن کو نہیں پہچانے گا تو پھر جو ہے یہ دشمن کے فریب پہ آ جائے گا اور پھر جو دشمن ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور اپنے جال میں جو ہے اسے الجھا دے گا۔ لہٰذا جو ہے انسان کے لیے عبرت حاصل کرے تمام واقعات سے، یا جو انبیاء علیہ السلام کے دور میں ہے جو واقعات تھے، جو حالات تھے، یا آج کل کا جو زمانہ ہے، جو دور ہے، جو خود ہمارے ملک میں بھی ہے، یہ تمام چیزیں جو فکر ہے اور تمام جو ہے افکار جو ہے ایک طرف ہے، دیگر ایک طرف ہے، کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ایسی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے اور انسان جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے اپنے سلیم اور فرمائے اور اپنی زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه پروردگار ہم سب
हरे